بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کے عناصر کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تعلیم کے عناصر 6 ہیں۔ نمبر 1 متعلم، نمبر 2 معلم، نمبر 3 نصاب، نمبر 4 تعلم، نمبر 5 تدریس، نمبر 6 معاشرہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے متعلم اور معلم کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور آج ہم تعلیم کا تیسرا عنصر اور چوتھا عنصر پڑھیں گے۔ تعلیم کا تیسرا عنصر ہے نصاب۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نصاب سے مراد کیا ہے۔ نصاب وہ راستہ ہے جس پر چل کر طالب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے، یعنی کہ تعلیم کے لفظی معنی ہوئے راستہ، جبکہ اصطلاح میں نصاب سے مراد وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام مشاغل، وہ تمام تجربات، وہ تمام مشاہدات اور تحقیقات ہیں جو تعلیم کے مقاصد کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا تعلیمی ادارے کے باہر لیکن ادارے کی نگرانی میں سر انجام پائے، نصاب کہلاتا ہے۔ عملی تعلیم میں نصاب تعلیم کو وہی مقام حاصل ہے جو ایک ملک میں دستور کو حاصل ہے۔ نصاب کے بڑے بڑے کون سے اجزاء ہیں اور کتنے اجزاء ہیں؟ نصاب کے بڑے بڑے 2 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 مواد، نمبر 2 ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو مواد سے کیا مراد ہے؟ مواد نصاب کا پہلا جز ہے، اور نصاب کا مواد اس علم پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان تجربات، مشاہدات اور تحقیقات کے نتیجے میں مختلف ذرائع علم سے حاصل کرتا ہے، اور یہی علم متعلم کو درسی کتب کی شکل میں مہیا کیا جاتا ہے، اور یہی علم معلم کو درسی کتب کی صورت میں دیا جاتا ہے کہ وہ متعلمین کو اس میں سے پڑھائے، اور اسی میں سے متعلمین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ لہٰذا نصاب طلباء کی ذہنی استعداد، ضروریات اور ان کی دلچسپیوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ نہ صرف طلباء کی ذہنی استعداد، ضروریات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھا جائے، بلکہ معاشرے کے نظریہ حیات، معاشرے کے اقدار اور معاشرے کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ نصاب میں لچک ہونی چاہیے تاکہ وہ مستقبل کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ نصاب کا دوسرا اہم جز جو ہے ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ تو ہم نصابی سرگرمیاں نصاب تعلیم کا دوسرا اہم حصہ ہے جو تعلیمی ادارے کے مختلف سرگرمیوں کی صورت میں طلباء کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے امتحان تو نہیں لیا جاتا، لیکن یہ سرگرمیاں طلباء کی سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور آج کل ہم نصابی سرگرمیوں میں طلباء کو اسناد اور سرٹیفکیٹ بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا نصاب کا تیسرا عنصر۔ اب ہم پڑھیں گے نصاب کا چوتھا اہم عنصر۔ نصاب کا چوتھا عنصر ہے تعلم۔ تعلم سے کیا مراد ہے؟ تعلم انسانی شخصیت کے کسی بھی پہلو میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی ہے۔ وہ پہلو جسمانی بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی ہو سکتا ہے اور کرداری بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی شخصیت میں یہ تبدیلیاں تجربات اور واقعات کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں، اور طلباء کے لیے اسی لیے تعلیمی ادارے ایسے تجربات کا اہتمام کرتا ہے جن سے ان کے اندر مثبت تبدیلیاں واقع ہو سکیں۔ عملی تعلیم میں تعلم کے لیے مناسب ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے تعلم کے بارے میں سمجھاتی ہوں کہ انسان کسی محیط سے دوچار ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ محیط کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹیمولس، جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور رسپانس ہوتا ہے رد عمل، جس سے ہم رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔
جیسے کہ ایک بچہ ہے وہ آگ کو چھو لیتا ہے، اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ اس عمل میں کیا ہوا، آگ کیا ہے، مہیج، اور ہاتھ کا ہٹا لینا رد عمل۔ یہ سارا عمل کیا ہوگا، بچے کا تجربہ ہوگا۔ اب بچہ جب بھی آگ کو دیکھے گا وہ اس کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ تجربے کے نتیجے میں اس کے کردار میں تبدیلی آ چکی ہے، اور یہی تبدیلی کیا ہے، تعلم ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں تعلیم کا 5واں عنصر اور تعلیم کا 6واں عنصر ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔